جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، محبوب خدا بننا ہمارے لیے منزل ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب خدا بن جاؤ تو اس کا ایک اور واحد ذریعہ ہے فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اتباع۔ اب جب انسان اس منزل کی طرف چل پڑے گا، فاتبعونی کو سامنے رکھ کر اسی پر عمل پیرا ہو کر، تو راستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو منزل تک پہنچنے کو روکیں گی۔ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ وہ منزل کے راستے میں جو مشکلات ہیں وہ کون سی ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے، اس پر چند ایک گزارشات آج کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ آج کا موضوع ہے اللہ تک پہنچنے کا سفر کس طرح طے کرنا ہے۔ اس کی پہلی بات اور پہلا کام، پہلا عمل جو ہے وہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاتبعونی، بس۔ اب فاتبعونی پر جب ہم عمل کریں گے تو کچھ مشکلات بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنا ہے، جن سے لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات شبہات ہیں۔ شبہات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، شہوات کے ساتھ لڑنا ہے، پوشیدہ نفسانی خواہشات کو دبانا ہے، آفات جو عبادت کے متعلق آفات ہیں ان سے جان چھڑانی ہے، پھر ایمان اور احسان کے درجات کو چڑھتے ہوئے یحببکم اللہ تک پہنچ جانا ہے۔ یہ ہے پورے جمعے کا خلاصہ۔ اب اس پر تھوڑی سی کھل کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے شبہات۔ مختلف قسم کے وسواس، مختلف قسم کے شبہات، اسلام دشمنوں کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جائیں گے اسلام پر، اللہ رب العزت کی ذات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی کتاب پر، اللہ کی شریعت، اللہ کے رسول کی شریعت پر، اللہ کے پسندیدہ دین پر مختلف قسم کے اعتراضات، سوالات اٹھائے جائیں گے۔ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، دل کو مطمئن رکھتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ کسی رکاوٹ سے پریشان نہیں ہونا، کسی وسوسے، کسی اعتراض کو دل پر نہیں لینا، بلکہ فاتبعونی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑتے ہی چلے جانا ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما، اور ان دونوں کے حلال و حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشابہات ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو شبہات سے، مشابہ چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ جس نے اسلام پر اٹھنے والے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے دین پر، نبی کی شریعت پر اٹھنے والے اعتراضات، سوالات سے خود کو بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب ڈھونڈنا، اسلام کا دفاع کرنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن
ان شبہات میں پڑھ کر اللہ سے دور، دین سے دور، شریعت سے غافل ہوتے جانا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ ان اعتراضات بسا اوقات اللہ رب العزت معاف فرمائے، ایسے ایسے شبہات اٹھائے جاتے ہیں، سوالات، ایسے ایسے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ بندہ دین سے دور دور، یہاں تک کہ کلی طور پر دین سے نکل ہی جاتا ہے۔ ان اعتراضات کا پیچھا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتراض کریں گے، اللہ کے نبی کی ذات پر، اللہ کے نبی کی بات پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے کلام پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے۔ جب ان اعتراضات کے پیچھے چل پڑیں گے تو دین سے نکل جائیں گے۔ فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے، شریعت پر چلتے ہوئے، اللہ کی طرف اپنی منزل کو طے کرتے ہوئے دوڑتے چلے جانا ہے۔ دوسرا، شہوات۔ ان شہوات سے بہت ساری شہوات مراد ہیں۔ عام طور پر جو شہوت مراد لی جاتی ہے زوجین کا باہمی ملاپ، وہ مراد نہیں ہے یہاں سے۔ شہوت کی تعریف یہ ہے، ہر وہ مرغوب چیز جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہو، اس کی محبت میں پھنس کر انسان اللہ اور اس کے دین سے غافل ہو جائے اور انہی چیزوں کو زیب و زینت سمجھ لے، انہی پر تکبر اور غرور کرنا شروع کر دے، یہ ہے شہوات۔ مثال کے طور پہ حرام کھانا نہیں پوچھتا کہاں سے آتا، کہاں سے نہیں آتا، سود آتا تو آتا جائے، منصب کی محبت، مجھے چودھری صاحب بنا دیا جائے، ایم پی ایم این اے صاحب بنا دیا جائے، میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام تب کروں گا جب مجھے کونسلر بنایا جائے گا، جب وزیر اعظم بنایا جائے گا، صدر اعظم بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مختلف قسم کے لباس ہوں میرے پاس، صبح کوئی لباس، شام کو کوئی لباس، مہندی ہے تو کوئی لباس، میل ہے تو کوئی لباس، برات ہے تو کوئی لباس، ولیمہ ہے تو دوسرا لباس، ایک دن پہن لیا دوسرے دن پہنوں گا، لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس ایک ہی سوٹ ہے۔ مختلف قسم کے کھانے، مجھے صبح کچھ چاہیے، شام کو کچھ چاہیے، دوپہر کو کوئی اور کھانا چاہیے، یہ ہے شہوات۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات 6487 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جنت کو ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جن کو تم پسند نہیں کرتے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کرتا ہوں۔ ہاں، اگر یہ چیزیں اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی طرف جانے کے لیے ان کو مددگار سمجھ کر استعمال کریں تو پھر مذموم نہیں ہے، پھر محمود ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے تاکہ میں جا کے جمعہ پڑھ سکوں، نماز پڑھ سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اچھا کھانا کھاتا ہے تاکہ میرے اندر انرجی آئے، میں اللہ کی اور زیادہ عبادت کر سکوں اور قرآن کی تلاوت کر سکوں، میں لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دے سکوں، تو اب یہ مذموم نہیں ہے، تب یہ شہوات بری نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ تب مذموم ہیں، یہ تب ناپسندیدہ ہیں جب اللہ سے دور جائیں، تکبر اور غرور کریں، زیب و زینت سمجھیں، اللہ کی فرما برداری سے غافل ہو جائیں اور آخرت کے دن سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے غافل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو دیکھا ہے وہ عورتیں ہیں۔ عورتوں سے بڑا فتنہ میرے بعد مردوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عورت کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں،
قوموں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تاریخ سے بڑی بڑی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی فرمایا یہ تب ہے جب عورت نیک نہ ہو، جب نیک ہو تو فرمایا یہ دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع اس دنیا کی نیک عورت ہے۔ نیک بیوی مل جائے تو سب سے بہترین متاع ہے۔ معلوم ہوا اگر یہ شہوات اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائیں پھر مذموم ہے، اگر اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر جائیں، آخرت کی تیاری کی طرف لے کر جائیں، تب مذموم نہیں ہے، تب تو پسندیدہ ہیں۔ یہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، او مفاتیح الارض، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں، مجھے زمین کی یا زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میں اپنے بعد شرک کا زیادہ خوف نہیں رکھتا تمہارے اندر، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک بن جاؤ گے، مجھے جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے حصول کے لیے رغبت اختیار کر جاؤ گے، مشرک بن جاؤ گے، مجھے اس بات کا زیادہ ڈر نہیں، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی رغبت میں تم پڑ جاؤ گے، دنیا کے حصول کے لیے رغبت کرنے لگ جاؤ گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا سے دوری، اسی بات کا مجھے ڈر ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا ڈر نہیں کہ تم مشرک بنو گے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا طلبی میں تم رغبت کرنے لگ جاؤ گے، بس دنیا ہی دنیا تمہاری زبان پر ہوگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آج میں بھی، آپ بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، ہماری جو اصل منزل ہے اس کے حصول کے لیے صبح سے لے کے آج کا ہی محاسبہ کر لیں، صبح سے لے کے آج تک ہم نے کیا کیا ہے، ہماری زندگی کے مقصد کی جو منزل ہے اس کے حصول کے لیے صبح سے لے کر اب تک ہم نے کیا کیا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں گے، مجھے اپنا اور آپ کو اپنا اپنا پتہ چل جائے گا، اور یہی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا کہ دنیا طلبی میں تم پڑ جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، فرمایا مجھے تمہاری شرمگاہوں اور شکموں یعنی پیٹوں کے فتنوں کا سب سے زیادہ تمہارے اندر ڈر ہے، مجھے تمہارے شکموں یعنی پیٹوں اور شرمگاہوں کی گمراہ کن شہوات اور فتنوں کا خوف ہے تمہارے درمیان۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو بھی رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ہماری منزلیں نہیں ہیں، ہماری منزل تو اس سے کہیں آگے تحبون اللہ والی منزل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے۔ اس سے آگے چلیں، پوشیدہ نفسانی آفات، یہ ایسی آفات ہیں کہ انسان کے اندر چھپی ہوتی ہیں، موقع کی مناسبت سے ظاہر ہوتی ہیں اور اسلام سے انسان کو، مسلمان کو دور سے دور تک لے جاتی ہیں۔ تکبر، غرور، یہ ایسی چیز، ہرس، لالچ، اللہ سے غفلت، اللہ سے بے خوفی، اللہ رب العزت کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہی نہیں انسان سمجھتا۔ حالانکہ کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اللہ کے بغیر کائنات میں نہیں رہ سکتی، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی
کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آج ہم انسان سمجھتے ہیں ہمیں اللہ کی کیا ضرورت ہے، میں کتنی اللہ سے دعا کرتا ہوں، کتنی اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اور آپ کتنی کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جان کر دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہرس، لالچ، بزدلی، غفلت، فسادات، خود پسندی، حسد، ہرس، یہ وہ بخل، دنیا کی محبت، آخرت کی محبت نہیں، دنیا کی محبت، اور آخرت سے غفلت، آخرت سے نفرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کی اللہ کے نبی یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت، یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور آج ہم سب یہی چاہتے ہیں، ہم لمبی زندگیاں جینا چاہتے ہیں، موت ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الجنت قال بجبریل اذهب الیہا، اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا اور جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ جا کر میری جنت دیکھ کر آؤ، میری جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، آ کر عرض کی، اے ربی و عزتک لا یسمع بها احد الا دخلها، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم جو بھی تیری اس جنت کے متعلق سنے گا وہ لازم اس میں چلا جائے گا۔ ایسی پیاری جنت تیری، ایسی ایسی نعمتیں تیری، لا یسمع بها احد الا دخلها، جو بھی تیری جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں ضرور چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے پھر جنت کے گرد باڑ لگا دی مشکلات کی، مصائب کی۔ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، رمضان کے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، روزہ رکھنا ہے، میدان جہاد میں اللہ کے لیے جان کو قربان کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے۔ اسی طرح اور اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داریوں کو قائم رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں سلو رکھنی ہے۔ ان چیزوں کی جنت کے گرد اللہ نے باڑ لگا دی۔ اب فرمایا جبریل جاؤ جا کر پھر دیکھ کے آؤ میری جنت، میری جنت کا دوبارہ نظارہ کر کے آؤ۔ آ کر عرض کی، اے ربی و عزتی کا اے ربی و عزتی کا، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، لقد خشیت اللہ یدخلها احد، مجھے تیری عزت کی قسم اس میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ لقد خشیت، مجھے اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ اس تیری جنت میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہم تو نماز کے لیے ایک سیکنڈ برداشت نہیں اوپر کرتے، ادھر سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے، قاری صاحب کو آوازیں، قاری صاحب نماز کا ٹائم، قاری صاحب نماز کا ٹائم، میدان جہاد میں جا کر جان کون قربان کرے گا؟ ہم تو مسجد میں نماز کے انتظار میں ایک منٹ بیٹھنا انتظار نہیں برداشت کرتے، تیرا قرآن مسجد میں بیٹھ کے کون پڑھے گا؟ لقد خشیت اے ربی و عزتک، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس جنت میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اس جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ کون تیرا قرآن پڑھے، کون صبح سے شام تک بھوکا رہے، صبح سے شام تک کمائے اور لا کر تیرے رستے میں زکوٰۃ دے دے، صدقہ دے دے، کون ایسا کرے گا؟ نماز کے لیے لمبا لمبا قیام کون کرے گا؟ سارا کچھ جوڑ کے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر تیرے گھر کا حج کرنے کون جائے گا؟ ہم تو معمولی باتوں پر رشتہ داریوں کو ختم کرنے پر تلتے ہیں، تیرے لیے کون اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھے گا؟ تیری رضا کے لیے غریبوں مسکینوں کا کون خیال رکھے گا؟ تیرے قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ لقد خشیت اللہ یدخلها احد، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تیری جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔
اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے فرمایا فلما خلق اللہ النار قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، اب جہنم کو پیدا کیا، فرمایا اے جبریل جا اب میری جہنم کو دیکھ کے آ۔ جہنم کو دیکھ کر آئے، آ کر عرض کی ای ربی و عزتک لا یسمع بها احد فیدخلها، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم جو بھی تیری اس جہنم کے بارے میں سنے گا وہ نہیں اس میں جائے گا۔ جس کو تیری اس جہنم کے بارے میں علم ہو گیا وہ کبھی بھی اس جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے شہوات کی باڑ لگا دی جہنم کے گرد۔ ادھر سود کا مال ہے، ادھر لڑائی جھگڑے ہیں، ادھر حرام ہے، ادھر رشوت ہے، ادھر زنا ہے، ادھر شراب ہے، جوا ہے، ادھر چوری ڈکیٹی ہے، اس کے مال پر جو ہے قبضہ ہے، اس کی زمین پر قبضہ ہے۔ فرمایا جاؤ جبریل اب دیکھ کے آؤ۔ آ کر عرض کی اے ربی و عزتک لقد خشیت اللہ یبکی احد الا دخلها، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے ساری کی ساری اسی میں چلی جائے گی، تیری جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، تیری جہنم میں سارے جائیں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ تیسری بات نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہے، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کو دبانا ہے اور دباتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ چوتھی بات آفات عبادت، مطلب یہ عبادت تو بڑی لمبی لمبی کرتا ہے، قیام بڑا لمبا، روز بڑا لمبا قیام کرتا ہے، اکثر روزوں سے رہتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کے مال کے حصول کے لیے۔ مقصد اللہ کی رضا نہیں، مقصد دنیا کا مال ہے، مقصد دنیا کا جاہ و جلال ہے، مقصد دنیا کا منصب ہے۔ لوگ کہیں جناب بڑے حاجی صاحب ہیں، ان کو اپنا چودھری بنا لو، اس سے اچھا اس سے نیک انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ حدیث معروف ہے، قرآن کا قاری، مجاہد، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور سخی، تینوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت جہنم میں پھینکیں گے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کا حصول۔ یہ ہے آفات عبادت، اور یہ چھپی ہیں، ظاہر بھی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ قیام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت پسندی کے لیے، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں۔ یہ ہے عبادت کی آفات، ان سے بھی بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنے بعد چھوٹے شرک کا خوف کھاتا ہوں تمہارے درمیان، یعنی میرے بعد تم چھوٹا شرک کرو گے۔ اللہ کے نبی وہ چھوٹا شرک کیا؟ فرمایا ریاکاری، شہرت پسندی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ بلے بلے کیا بات ہے جی، کیا نماز ہے جی ان کی، نماز تو یہی پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، حاجت تو انہوں نے کیا، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، شہرت پسندی ہو جائے گی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ مقامات شوق میں ترقی، مقامات شوق میں ترقی، ایمان میں، احسان میں بڑھتے ہی چلے جانا۔ ایک دن ایک نیکی کا کام کیا، اگلے دن 2 کرنا، ایک دن 5 منٹ اللہ سے دعا کی ہے، اگلے دن 10 منٹ کرنا، آج 5 منٹ اللہ کا ذکر کیا ہے، اگلے دن 10 منٹ کرنا، لمحہ با لمحہ روزانہ بڑھتے ہی چلے جانا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے ہی نکلتے چلے جانا۔ آئے دن، آئے روز، آج 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اگلے دن 2 خرچ کرنا، اس سے اگلے دن 3 خرچ کرنا، آج ایک رشتہ دار کو راضی کیا، اگلے دن 2 کو کرنا، آج ایک اللہ کے نیک بندے کو ملنے گیا ہے، کل 2 کو ملنے جانا اللہ کی رضا کے لیے، آج 2 نفل نماز پڑھی ہے، کل 4 نفل نماز پڑھنا، آج 10 منٹ تہجد پڑھی ہے، کل 20 منٹ پڑھنا، یعنی دن بہ دن ایمان اور احسانات کی سیڑھیاں چڑھتے ہی چلے جانا، آگے سے آگے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہے مختصر وہ 5 چیزیں، وہ 5 رکاوٹیں جن کو دور کر کے ہم نے یحببکم اللہ کی منزل کو حاصل کرنا ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔